یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم تلاوت کریں اپنے مردوں کی ایصال ثواب کے لیے تو وہ ان کی روحوں تک پہنچتا ہے. اگر ہم ذکر و اذکار کریں، مالی بدنی صدقہ کریں تو وہ ایصال ثواب کے طور پر ان کی روحوں تک پہنچتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا ہوگا. خواجہ خواجگان حضرت مولانا محمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ شریف کنڈیا شریف کے جو بہت بڑے عالم دین اور بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب کسی مردے کو اپنی ایصال ثواب کرنا ہے، بخشنا ہے، تو اس طریقے پہ بخشیں کہ مثلا میں نے ایک قرآن پڑھا ہے کہ میں اپنے والد محترم کو بخش رہا ہوں، یا اللہ اس کے اجر تمام انبیاء خاص کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبی تابعین، اولیاء اکرام، تمام امت کو، خاص کر میرے والد محترم کو اس کا ثواب بخش دے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنے مردوں کو بھول جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے قبر میں رہنے والوں کو. بے وفا اولاد کی سب سے زیادہ تکلیف مرحومین کو ہوتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ اور تابعی گزرے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک بزرگ بڑے اللہ کے ولی، وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد جاتے اور تہجد کے وقت جاتے. تو وہ بزرگ ایک مرتبہ جمعے کی رات وہ مسجد کی طرف جانے لگے، راستے میں قبرستان آیا اور انہوں نے ایک قبر کے پاس جا کر تلاوت شروع کر دی کہ ابھی جماعت کے لیے، فجر کی نماز کے لیے وقت ہے، ابھی آدھی رات کا وقت ہے، چلو میں قبرستان میں کچھ تلاوت کر لیتا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند طاری ہوئی، میری آنکھوں میں نیند آئی اور میں بیٹھے بیٹھے سونے لگا. میں نے دیکھا کہ جمعے کی رات ہے اور تمام قبریں کھل گئی ہیں اور ہر قبر کے سامنے ایک مجمع، ایک بڑا سا برتن، اس پہ سفید کپڑا ہے. ہر مردہ سفید لباس میں اپنی قبر سے نکلتا ہے اور خوشی خوشی وہ برتن اپنی قبر کے اندر لے جاتا ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک قبر کھلی، ایک خوبصورت نوجوان اس قبر سے نکلا، لیکن اس کی قبر کے سامنے برتن نہیں تھا اور اس کے چہرے پہ مایوسی تھی. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ برتن کیا ہے، یہ قبریں کیوں کھلی ہے اور تم اتنے مایوس کیوں ہو؟ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ لوگ اپنے لواحقین کے لیے جتنا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ رب العزت جمعے کی رات ان کو یہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ مجمعوں میں، برتنوں میں، سفید کپڑے کے نیچے وہی ایصال ثواب، وہی نیکیاں ہیں، یہ مردے اپنے قبروں میں اسے لے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں کہ وہ تم کو ایصال ثواب کر سکے؟ تمہاری قبر کے سامنے تو کوئی برتن پڑا ہوا نہیں تھا. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہندوستان کے شہر سندھ، اس وقت یہ متحدہ ہندوستان تھا، وہاں سے آیا اور یہاں میں بیمار پڑ گیا، مجھے بخار ہوا اور میں فوت ہو گیا. میری والدہ نے ایک عرب شیخ سے شادی کی اور وہ ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگی کہ مجھے بھول گئی. میں نے پوچھا تمہاری والدہ کہاں رہتی ہے؟ اس نے اس محلے کا پتہ بتلایا. پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے صبح کی نماز پڑھی اور سیدھا اس محلے میں اس گھر کے سامنے جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں.
اس نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کا بیٹا فلاں سال کو فوت ہوا تھا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو کہتے میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ داڑے مار کر رونے لگی، اور اس کے بعد اس نے ایک تھیلی اشرفیوں کی میرے حوالے کی کہ اس کو میرے بیٹے کے اصالے ثواب کے لیے صدقہ کر. کہتے ہیں میں نے وہ اشرفی جس میں دینار ہوتے ہیں وہ میں نے صدقہ کی، اور اگلے جو میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قبریں کھلی ہے، ہر قبر کے سامنے ایک مجمع، ایک برتن ہے، اس کے اوپر ایک سفید کپڑا ہے، اور ہر مردہ وہ برتن اور وہ مجمع اپنی قبر میں لے کر جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بھی آیا اور قبر سے نکلا اور میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا برتن اٹھایا کہ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اپنے مردوں کو، اپنے لواحقین کو بھلائیے مت. آج اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا دیں گے تو یاد رکھیے کل آپ کی اولاد آپ کو بلا دے گی. اور ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ قبرستان پر سے گزر رہے ہیں، آپ کے والدین ہیں وہ قبرستان میں، قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، آپ وہاں سے گزرے اور ان کے لیے دعا نہ کرے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے والدین آپ کے گھر کے سامنے کرسی بچھا کے بیٹھے ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں.